اور چوتھا طبقہ ناظرین اکرام، چوتھا طبقہ جو کہ در حقیقت طبقہ ثلاثہ کی اولاد اور دو حفاظ سے ہے اور عرب مستعجمہ کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر کی جاتی ہے کہ جب اسلام کی عالمگیری روشنی نے عرب کو شرک اور الہات کی تاریکی سے نکال کر ایک نئی طرز کی طرف دول حکومت کی بنا ڈالی، اور اس طبقے رابعہ کی ترقی کرنے والے نسلوں نے مشرق سے مغرب تک پھیل کر اپنی کامیابی کے فریرے بڑے بڑے شاندار انداز میں ممالک کے ساتھ بلند مینار اور پر اڑائے، اور اجمیوں کی مخالفت اور مخالفت میں جو نے ان کو اور اس کی زبان کو جو اصلی مادری اور زبان کے قائم مقام ہو رہی تھی، ایسا کچھ متغیر و تبدیل کر دیا ہے کہ بظاہر بالکل مخالف ہوگی۔ بہرحال اس وقت چوتھے طبقے کی موجودہ اور آئندہ نسلوں اور عرب کو مستعجمہ اور تعبیر کیا گیا ہے۔ بات یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ عرب علی العموم اب تک ہر اس شخص کو جو کہ جزیرہ العرب کا والا نہ ہو اور اجمی کہتے ہیں، اور شانیہ عرب تاریخ حالات کے اعتبار سے 4 طبقوں پر تقسیم ہیں، ورنہ بلز زبان کے 2 ہی طبقے مشہور ہیں، ایک عرب عاربہ اور دوسرا عرب مستعربہ، جو مشہور طبقے ہیں جن سے نسلیں چلی انبیاء کرام کی اور صوفیاء کرام کی، اور بڑے بڑے جنہیں حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جنہیں عزت عطا فرمائی، جنہیں شان و شوکت عطا فرمائی۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں ترتیب و کتاب کی ترتیب۔ پہلے ہم طبقہ اولا اور یعنی عرب عاربہ کے انصاف اور ان کی دولت و حکومت کے حالات بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے، اور اس کے بعد طبقہ شانیہ یعنی عرب مستعربہ بنی حمیر بن سبا کے انصاف اور ان کے ملوک طبابہ کی حکومت و دولت کے تذکرے لکھ کر ان کے معاصرین اور مملوک بابل، سریانی ملوک اور موصل اور دین بی و قحط ملوک و معصور بنی اور اسرائیل و صاحبہ فارس اور و دولت یونان اور سکندریہ و قیاسرہ یعنی قیصرہ اور روم کے حالات وہ انصاف لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں دھیرے دھیرے بیان کر دی جائیں گی۔ ثلاثہ عرب تابعہ عرب یعنی قضائے محتاط یعنی اور قحطات، عدنان اور ان کی دونوں شاخیں ربیہ اور مضر کے حالات دیکھنے کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب سے پہلے قضاء کے انصاف اور ان کی حکومت جو کہ آل نعمان کی حیر و عراق میں تھی اور ان کے مخالفین مملوک کندہ بنی حجرہ اور آج کل المرار کی شام میں بنی جفنا کی حلقہ بلقہ میں، اور اس جزروس کی مدینہ نبویہ میں اور تھی لکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد بنو عدنان کے انصاف اور ان کی حکومت کا حال جو کہ مکے میں قریش کے قبضے میں تھی تحقیق کریں گے، جو بھی کچھ آگے ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہم شرافت و کرامت بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قریش کو نبوت و ہجرت کی قسم سے مرحمت فرمائی ہے، اور اس قدر لکھنے کے بعد خلفاء عربیہ کے حالات اور ان کے زمانے کے رومات اور فتوحات اور دفتن کے تذکرے تحقیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ جو مسائل ہیں عرب کے اور یونان یہ وغیرہ کے، اور جو کیسے کیسے حکومت آئی، مکے میں کیا ہوا، مدینہ میں کیا ہوا، اور یہ سب، اور بنی ہاشم جرہم یہ سب کون تھے، کیا تھے، اور کیسے ترقی حاصل ہوئی، کیا ہوا، اور مکہ قریش والے کیا تھے، تو یہ سبھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے۔ پھر خلفائے اسلامیہ و امیہ اور عباسیہ اور علویہ، پھر دولت عبیدہ اور اسماعیلیہ کا جو کہ قیرون
مصر میں تھی، جو کہ پھر کرا مقام ملا کر جو کہ بحرین میں تھی، اور پھر عادات طبرستان اور ویلم، پھر علویہ کی اس حکومت کا بیان ہوگا جو کہ حجاز میں تھی، پھر ان بنو امیہ کو لکھیں گے جو کہ اندلس میں بنو عباسیہ کے مخالف تھے۔ بہرحال یہ چیزیں جو تھی شام میں تھے، اور بنی مقلج جو کہ موصل میں، اور بنی صالح بن کلاب جو کہ ہیں کہ حلب میں تھے، اور بنی مروان جو کہ دیار بکر میں تھے، اور بنی اسد جو کہ ہلا میں تھے، اور بنی زیاد جو کہ یمن میں تھے، اور بنی ہود جو کہ اندلس میں تھے۔ ان کے حالات لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے دھیرے دھیرے۔